آپ کے گھر میں بھی ایک ایسا برتن جو ڈیلی یوز ہوتا ہے، چاہے چائے بنانے کا ہو یا دودھ ابالنے کا، کبھی ٹائم نہیں ملتا تو وہ ڈیلی صاف نہیں ہوتا اور ڈیلی یوز ہونے کی وجہ سے وہ کالا ہو جاتا ہے، تو آپ کے لیے ایک ایسا ہوم میڈ ڈش واش کلینر تیار کیا ہے، وہ بھی گھر کی چیزوں سے، جس سے آپ کا جلا ہوا کالا برتن چاندی کی طرح چمکنے لگے گا۔ یہاں پہ دیکھیں میں واش کر کے دکھا رہی ہوں کس طریقے سے اس کی ساری کالک جو ہے نکل کے آ چکی ہے، جو کہ میں نے آپ کو بیفور میں دکھایا تھا کتنا جلا ہوا یہ کالا برتن تھا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے روزمرہ کے برتن بھی ایسے ہی چاندی کی طرح چمکیں، تو چلتے ہیں بناتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہوم میڈ ڈش واش کلینر بنتا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر استعمال ہوں گی اور گھر کی چیزوں سے ہم اس کو چمکائیں گے۔ تو چلتے ہیں کلینر کی طرف کہ کس طریقے سے یہ کلینر تیار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بول لے لینا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم ساری چیزوں کو مکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو اس کے اندر میں انگریڈینٹ ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے، کوئی بھی آپ نے ڈش واش لکوڈ لے لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈش واش لکوڈ نہیں ہے تو آپ نے کوئی بھی سوپ لے لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کدو کش کر کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ مطلب آپ کے حساب سے، میں کلینر صرف آپ کو ایک اسپرے بوٹل کے حساب سے بنا کے دکھا رہی ہوں کیونکہ آلریڈی میرے پاس بنا ہوا رکھا ہوا ہے، پر ویڈیو کے چکر میں۔ اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہم ایڈ کریں گے وہ ہے ٹوتھ پیسٹ۔ آپ یقین کریں یہ ٹوتھ پیسٹ اس طریقے سے چاندی کی طرح چمکاتا ہے نا، سارے ضدی داغ جو ہیں اور کالے جلے نشان ہیں وہ سب ختم کر دے گا برتنوں کے اوپر۔ آپ نے نا اپنی کوانٹٹی کے حساب سے رکھنا ہے۔ اگر 1 چمچ آپ صابن لے رہے ہیں یا ڈش واش لے رہے ہیں تو آپ نے 1 ہی چمچ جو ہے ٹوتھ پیسٹ لینا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وائٹ ہی ہونا چاہیے، اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے۔ دیکھیں اس طریقے سے آپ کا یہ کلیننگ پیسٹ تیار ہو رہا ہے، پر اس کے اندر اس کو مزید جادو بنانے کے لیے اور آپ کو محنت نہ کرنا پڑے، کیونکہ برتن دھونے میں نا بڑی کوفت آتی ہے کبھی کبھار کہ جلدی ہو رہی ہوتی ہے اور برتن نہیں دھل پاتے، اور اکثر ہوتا ہے کہ کھانا پکاتے وقت جو ہے وہ چولہا بھی ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جلا دیتا ہے۔ تو ہم نے اس کے اندر جو چیز ایڈ کرنی ہے پاورفل سی، وہ ہے میٹھا کھانے کا سوڈا، جو ہم پکوڑوں میں ایڈ کرتے ہیں وہی ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے۔ یہ بھی میں 1 ٹیبل اسپون اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو مکس کر کے رکھیں گے۔ کھانے کا سوڈا جو ہے آپ کے برتنوں کے اندر سے جتنا بھی جلا ہوا ہے اور اس کی جو کھرچن ہے وہ سب نکال دے گا۔ اس کے بعد اس تینوں چیزوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہم اس کے اندر استعمال کریں گے سرکہ۔ اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ لیمن جوس بھی اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ سب چیزیں میں نے 1 ٹیبل اسپون کے حساب سے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ دیکھیں زبردست سا ہمارا کلینر تیار ہو چکا ہے۔ یہ ڈش واش ابھی بھی تھوڑا سا باقی ہے، اس کو ڈش واش کی طرح کیسے تیار کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی پیسٹ لگا سکتے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر بہت ہی ضدی داغ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے جلا ہوا بہت زیادہ برتن ہے، کچھ ایسا ہوتے ہیں برتن جس میں سے داغ نکلتے ہی نہیں ہے، برتن جلا ہوا اتنا ہوتا ہے کہ ان کی کھرچن نہیں نکلتی ہے، پر ہم اس کو ایک ایز اے اسپرے کی طرح استعمال کریں گے تاکہ ہم اسے چولہے بھی صاف کر سکیں، سنک بھی صاف کر سکیں، ایون آپ ٹائلس بھی صاف کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کے اندر کیا کریں گے، ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے۔ آپ نے یہ 1 ٹیبل اسپون، اگر جو چیزیں کوانٹٹی میں بتا رہی ہوں اس کے حساب سے آپ نے 1 گلاس پانی آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ ساری چیزیں مکس ہونی چاہیے۔ ڈش واش اس کے اندر ایڈ کیا ہے میں نے، ٹوتھ پیسٹ اس کے اندر ایڈ کیا ہے، سوڈا کھانے والا جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور سرکہ استعمال کیا ہے۔ یہ چاروں چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے۔ ٹوتھ پیسٹ تھوڑا سا جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، اس کو ڈیزولو ہونے میں پانی میں ٹائم لگے گا، پر آپ اچھے سے مکس کریں گے تو یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا۔ اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو اسپرے بوٹل کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اسپرے بوٹل نہیں ہے تو جس طریقے سے جو ڈش واش کی بوٹلز ہوتی ہیں جو خالی ہو جاتی ہیں، آپ اس کے اندر بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے یہ آپ کا کلینر بالکل تیار ہو چکا ہے۔ میں اس کو بوٹل کے اندر ریفل بھی کر کے دکھا رہی ہوں۔ میرے پاس جو ہے یہ وم کا جو ہے ڈش واش کا یہ خالی بوٹل تھی، میں اس کے اندر اس کو ایڈ کر رہی ہوں۔ اور یہاں پہ آپ کا جو ہے ایٹ لیسٹ آپ کا جو ہے 15 سے 1 مہینے کا جو ہے تیار ہو چکا ہے آپ کا یہ ڈش واش کلینر، ٹھیک ہے جی۔ اور اتنی جلدی یہ صاف کرے گا نا وہ میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے۔ یہ آپ کا کلیئر ہو چکا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو اپنی چائے کی پتیلی دکھاتی ہوں جو کہ میں نے آپ کو بیفور میں دکھائی تھی اپنے انٹروڈکشن میں۔ دیکھیں کس طریقے سے کالی ہو چکی ہے۔ یہ اکثر پکانے میں روزمرہ میں تو صبح بھی چائے بن رہی ہوتی ہے، ہم سمپل دھو کے رکھ دیتے ہیں، پر آپ یقین کریں اندر سے بھی تھوڑی سی کے اندر جو ہے چائے کی جو ہے نا سٹین لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے اندر لگانا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اس کے اندر رہنے کے بعد اس کے بعد ہم نے جو ہے اوپر لگانا ہے۔ اچھا میرا جو اندر والا تھا وہ نیچے گر گیا تھا کیونکہ ظاہر سے مجھے ویڈیو بنانی تھی، پر آپ اس کو 5-5 منٹ کے لیے دونوں طرف رہنے دیجیے گا۔ یہاں پہ میں ٹوٹل جو ہے 10 منٹ اس کو چھوڑ کے آؤں گی اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا 10 منٹ بعد ہم اس کو صرف اور صرف آپ کے پاس یہ گھر کا جو ایک جونا رکھا ہوتا ہے، اسٹیل وول رکھا ہوتا ہے، بس آپ نے اس سے جو ہے اس کو مانجنا ہے۔ اور دیکھیں میں آپ کو آدھا کر کے دکھا رہی ہوں، ہاتھ صاف کر کے دکھاؤں گی کتنے سیکنڈوں کے اندر یہ صاف ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس کو سارے کو رب کریں گے اور جتنا بھی یہ دیکھیں کتنا جلا ہوا تھا سائڈ کا بھی، ایون آپ دیکھیے گا میں جس طریقے سے صاف کرتی جا رہی ہوں، یہ سائڈس کے جو ہوتے ہیں جہاں سے ہم ہینڈل پکڑتے ہیں وہ کتنی گندی ہو رہی تھی، کیونکہ جب چائے پکتی ہے نا تو پتی کے سٹین نا بہت، وہ بھی چولہے کے ساتھ پکتا ہے، آگ کی وجہ سے نا وہ جگہ کالی ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں منٹوں میں آپ کا جو ہے یہ پتیلی جو ہے وہ صاف ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی جتنی بھی اگر زیادہ جلی ہوئی پتیلی ہیں تو آپ اس کو 10 منٹ سے زیادہ 15 منٹ رکھ لیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو
भिगोना नहीं है, पानी के अंदर छोड़ना नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग ख़वातीन जो है पानी में भिगो के रखती हैं चीज़ों को। बस आपने डिश वॉश लगा के इसको छोड़ देना 10 से 15 मिनट और आप इसको वॉश ऑफ करिए और देखें किस तरीके से हमारी जो जली हुई पतीली है वो चांदी की तरह चमकने लग गई है। और अभी आपने देखा था किस तरीके से काली थी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। मैंने जो है वो व्यूवर्स की ही डिमांड पे बनाई है छिपकलियों को भगाने का स्प्रे, कि किस तरीके से स्प्रे बनाएंगे हम और वो आपके घर में नहीं रहेंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।